آج ہم جس عظیم سائنسدان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے دنیا کو روشنیوں سے بھر دیا، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نیکولا ٹیسلا کی۔ نیکولا ٹیسلا کو 20ویں صدی کا سب سے اہم انسان مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو آج بھی دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوتی۔ نیکولا ٹیسلا نے اسی بجلی یعنی الٹرنیٹ کرنٹ پر تجربات کر کے اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حقائق کے مطابق نیکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی میں 278 کے قریب ایجادات کی، لیکن حیرانی کی بات ہے نیکولا ٹیسلا کی زندگی میں سے نوبل پرائز تک نہیں دیا۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اسے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکولا ٹیسلا نے 1856 سے 1943 تک الٹرنیٹ کرنٹ یعنی اے سی کرنٹ پر لاکھوں تجربات کرتا رہا۔ اس کے بارے میں ایک بات کافی مشہور ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو ایک تیز طوفان آیا ہوا تھا اور بجلی چمک رہی تھی، جس پر نرس نے کہا یہ بچہ چائلڈ آف ڈارکنیس ہوگا۔ اس پر نیکولا کی مدر نے کہا نہیں، یہ بچہ چائلڈ آف لائٹنیس ہوگا۔ جب ٹیسلا صرف 17 سال کا تھا تو ایک جان لیوا بیماری یعنی ہیضہ میں مبتلا ہو گیا اور وہ مرنے کے بالکل قریب تھا۔ تو ٹیسلا نے اپنے والد سے ایک عجیب شرط رکھی کہ اگر اسے یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے اجازت دی جائے تو یہ زندہ بچ جائے گا، جس پر اس کے والد نے اسے اجازت دے دی اور حیرت انگیز طور پر نیکولا ٹیسلا واقعی صحتیاب ہو گیا اور اسے آسیا کی مشہور انسٹیٹیوٹ یعنی یونیورسٹی آف پراگ میں ایڈمیشن بھی مل گیا، جہاں یہ روز صبح 3 بجے سے رات 11 بجے تک اسٹڈی کرتا اور جلد ہی یونیورسٹی میں ایک ہائی رینک اسٹوڈنٹ بن گیا۔ لیکن بعد میں چل کر اسے جوئے کی عادت پڑ گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا وقت ضائع کرنے لگا۔ اسی وجہ سے اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ اس وقت تک امریکہ سمیت دنیا کے کچھ حصوں میں بجلی کا انڈسٹریل استعمال ہو چکا تھا۔ اس سے مشینیں چلائی جاتی تھیں۔ شروعات میں ڈی سی بجلی عام تھی، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل اور کافی مہنگا تھا۔ ایسی بجلی کی ایجاد نہ ہوتی تو نہ اسمارٹ فون ہوتے، نہ انٹرنیٹ، نہ انسان ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر پاتے۔ یہ ایک انقلابی تھیوری تھی، لیکن اسے پریکٹیکل کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیسلا کو انویسٹمنٹ چاہیے تھی، کیونکہ اگر وہ اے سی کرنٹ والی موٹریں بناتا تو ظاہر ہے یہ موٹریں ہر اے سی کرنٹ کی ایجاد میں استعمال ہونا تھیں، اور کوئی اس کے آئیڈیاز پر بھروسہ کر کے ایک بڑی رقم داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ٹیسلا کو اپنے اے سی کرنٹ کو عملی شکل دینے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس دوران تھامس ایڈیسن نے 1882 میں 26 سالہ نیکولا ٹیسلا کو $100 ماہانہ پر الیکٹریکل انجینئر کی جاب دے دی۔ اسے ورکشاپ کے تمام جنریٹر کو ری ڈیزائن کرنا تھا۔ ایسا کہا جاتا تھا تھامس ایڈیسن اس وقت جو ڈی سی جنریٹر موٹر بنا رہا تھا وہ بالکل ناکارہ، انیفیشینٹ اور مہنگی تھی، اور ساتھ ہی وہ جلد خراب بھی ہو جاتی تھی، اور ٹیسلا کے پاس جو ڈیزائن موجود تھے وہ اس سے 100 گنا اچھے تھے۔ جب تھامس ایڈیسن کو نیکولا ٹیسلا کی ذہانت اور آئیڈیاز کا پتہ چلا تو اس نے ٹیسلا کو ایک بڑی آفر دی کہ اگر وہ اس کے جنریٹرز اور موٹر کو امپروو کرے تو اسے $50,000 دے گا۔ ٹیسلا نے یہ آفر قبول کی اور دن رات کام کرنے لگا۔ یہ روز 16 گھنٹے تک کام کرتا اور جلد ہی اس نے تھامس ایڈیسن کو موٹر کے سستے اور زبردست ڈیزائن بنا کر دے دی، جس پر تھامس ایڈیسن بہت خوش ہوا۔ لیکن جب ٹیسلا اس سے پیسے مانگنے گیا تو تھامس ایڈیسن نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے $10 فی گھنٹے کے حساب سے آفر کر دیے۔ نیکولا ٹیسلا کو اپنی ایجادات کے لیے ایک بڑی رقم کی امید تھی، تو یہ جواب اس کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ جنوری 1885 میں اس نے اپنی ڈائری میں ایک لائن لکھی، گڈ بائے تھامس ایڈیسن۔ اس کے پاس دنیا بدلنے والے آئیڈیاز یعنی اے سی کرنٹ کو پریکٹیکل کرنے کی تھیوری تو تھی، لیکن اس پر پیسے لگانے کے لیے امریکہ میں کوئی بھی انویسٹر تیار نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مہنگے اور کم صلاحیت والے ڈی سی کرنٹ پر تھامس ایڈیسن کی اجارہ داری تھی اور اس کے پاس انویسٹمنٹ بہت تھی۔ ہوا یوں کہ ٹیسلا نے ایک دن فورمین کو اپنی انڈکشن موٹر کے متعلق بتایا۔ یہ وہی موٹر تھی جس کا ڈیزائن وہ یورپ میں تیار کر چکا تھا۔ اپریل 1887 میں، یعنی تھامس ایڈیسن کو چھوڑے 2 سال بعد، ٹیسلا نے فریڈ براؤن کے ساتھ پارٹنرشپ پر ایک کمپنی ٹیسلا الیکٹرک قائم کر لی۔ اس میں ٹیسلا کو $250 ماہوار تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ٹیسلا محنتی تو تھا ہی، اس نے جلد ہی اے سی کرنٹ سے بجلی پیدا کرنے کا ایک مکمل نظام تیار کر لیا۔ اس نے اے سی کرنٹ سے وابستہ پاور جنریٹر، ٹرانسفارمر اور پاور سپلائی کے حقوق بھی اپنے نام رجسٹر کروا لیے۔ چنانچہ انہی دنوں میں جارج ویسٹنگ اے سی کرنٹ پر کام کر رہا تھا، لیکن وہ اسے زیادہ سستا اور پریکٹیکل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس چھوٹے پیمانے پر اس سے مشینیں وغیرہ تیار ہو رہی تھیں۔ لیکن جب جارج ویسٹنگ نے دیکھا کہ ٹیسلا اس کا مسئلہ حل کر رہا ہے اور اس کے پاس موقع ہے کہ وہ پورے امریکہ میں اپنے کمپیٹیٹر کو ٹیسلا کی مدد سے شکست دے دے گا، تو اس نے $10 لاکھ سے زیادہ میں ٹیسلا سے اے سی کرنٹ کے حقوق کا سودا کر لیا۔
یہی نہیں، یہ بھی طے کیا گیا کہ اے سی کرنٹ سے ہر ایک ہارس پاور پر ٹیسلا کو $2.5 رائلٹی ملے گی، یعنی جب تک جارج ویسٹنگ کی کمپنی اے سی کرنٹ سے بجلی بناتی رہے گی ٹیسلا کو یہ رائلٹی ملتی رہے گی۔ جارج ویسٹنگ نے ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کے نام سے ایک نئی کمپنی بھی بنائی۔ اب جارج ویسٹنگ نے ٹیسلا کی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے بجلی کے ٹھیکے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ یہ ڈی سی کرنٹ کی شکست کا آغاز تھا، کیونکہ ڈی سی کرنٹ کم وولٹیج والا کرنٹ تھا جو لمبے فاصلے تک نہیں جا سکتا تھا۔ کسی بڑے شہر کو ڈی سی بجلی فراہم کرنے کے لیے ہر ایک میل پر ایک نیا بجلی گھر بنانا ضروری ہوتا تھا، یعنی ڈی سی کرنٹ پر بھاری رقم ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، جبکہ ٹیسلا کا اے سی کرنٹ ہائی وولٹیج کرنٹ تھا۔ اسے تاروں اور کھمبوں کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر دور پہنچایا جا سکتا تھا۔ صرف ایک بجلی گھر سے پورے شہر کو بجلی دی جا سکتی تھی۔ یوں اے سی کرنٹ ڈی سی کے مقابلے میں بہت سستا اور بہتر تھا۔ یہ تھامس ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ اور انہی جیسی دوسری کمپنیز کے لیے ایک بری خبر تھی۔ تھامس ایڈیسن نے ٹیسلا کی آئیڈیا کو ناکام کرنے کے لیے ہر وہ غلط حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اس نے امریکی عوام کو کہا کہ اے سی کرنٹ سے دور رہیں، یہ بہت خطرناک ہے، بلکہ اس نے یہ مظاہرے کرنا بھی شروع کر دیے اور نیو یارک کے چوراہوں پر ہاتھیوں اور گھوڑوں کو اے سی کرنٹ لگا لگا کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ عام لوگوں، سرکاری افسران اور انویسٹر میں اے سی کرنٹ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اے سی کرنٹ سے دور رہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے اور وہ مارے جائیں گے۔ لیکن قدرت نے ٹیسلا کو ایک اور موقع دیا۔ 1893 میں شکاگو میں ورلڈ کولمبس ایگزیبیشن ہو رہی تھی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شریک ہونا تھا۔ اس ایگزیبیشن میں نئی مشینوں کی نمائش ہونا تھی اور بزنس کمیونٹی نے بھی بڑی تعداد میں یہاں آنا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی عالمی نمائش تھی جسے بجلی سے روشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے نمائش کی جگہ پر 1 لاکھ سے زیادہ بلب روشن کیے جانا تھے۔ اب یہ بہت بڑا ٹھیکہ تھا، اس کے لیے ایڈیسن اور ٹیسلا کی کمپنی نے بھی بولیاں دی ہوئی تھی۔ یہ صرف ٹھیکے ہی کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ اس بات کا فیصلہ بھی ہونا تھا کہ کون سا کرنٹ باقی رہے گا، ٹیسلا کا اے سی کرنٹ یا ایڈیسن کا ڈی سی۔ تو دوستو، اس نمائش کے لیے ٹیسلا کی کمپنی جارج ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک نے 5 لاکھ اور ایڈیسن کی پارٹنرز کمپنی جنرل الیکٹرک نے 10 لاکھ کی بولی دی۔ نمائش کے منتظمین نے تمام پروپیگنڈے کے باوجود ٹیسلا کے اے سی کرنٹ کو یہ ٹھیکہ دے دیا۔ بس ایک بات تھی، ایک خوف تھا جو ایڈیسن ہی کے پروپیگنڈے سے پھیلا تھا کہ اس کرنٹ سے لوگ مر جائیں گے۔ اس تاثر کو رد کرنے کے لیے ٹیسلا نمائش میں پہنچا اور اس نے بہت سے لوگوں کے سامنے بجلی کے ٹرمینل پر ہاتھ رکھا اور کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ مگر اے سی کرنٹ نے ٹیسلا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ لکڑی کے تلوے والے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ یعنی ٹیسلا دکھا رہا تھا کہ تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو یہی کرنٹ دنیا کا مستقبل ہے اور محفوظ ہے۔ ٹیسلا نے ساری زندگی شادی نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے کام پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگوں سے بھی کم ملتا تھا اور اسی وجہ سے اسے وہ شہرت نہیں مل سکی جو کہ اسے ملنی چاہیے تھی۔ آخری دنوں میں ٹیسلا نے خود کو ایک کمرے میں بند رکھا ہوا تھا اور یہ کسی سے بھی نہیں ملتا تھا۔ ٹیسلا نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال اسی ہوٹل کے انہی 2 کمروں میں گزارے، جہاں وہ خود بھی رہتا اور اس کی رسد کے تمام کاغذات یہیں پڑے رہتے۔ ہوٹل میں ٹیسلا کے کمرے کے باہر 2 دن سے ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن لٹک رہا تھا۔ جب ایک میڈ نے بلا اجازت دروازہ کھول کر دیکھا تو ٹیسلا بے سود پڑا ہوا تھا۔ یہ 7 جنوری 1943 کا دن تھا اور 86 سالہ ٹیسلا اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ ٹیسلا کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد اس کی لاش کو جلا کر محفوظ کر لیا گیا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔